علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ آج آپ لوگوں کے پاس الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کا کرم ہے، آج یہاں آپ لوگوں سے ملاقات کا ایک موقع عطا کیا۔ الحمدللہ یہ مسجد توحید جب سے بنی ہے اس وقت سے تقریباً یہاں مکتب، مدرسہ اور لڑکیوں کے مدرسے کا بھی ماشاءاللہ انتظام ہے اور بچے تعلیم میں لگے ہوئے ہیں۔ مدرسہ ایک اہم چیز ہے آج کے زمانے میں، خصوصاً بچوں کو پڑھانا اور ان کو آگے بڑھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بچوں سے بڑھ کر بچیوں میں تعلیم کا شعور پیدا کرنا اور انہیں آگے بڑھانے کی کوشش کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں لڑکوں کے لیے بھی انتظام ہے اور لڑکیوں کے لیے بھی انتظام ہے۔ میں مسجد کے تمام ذمہ داروں کو مبارکبادی دیتے ہوئے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسے اور بڑھائیے، بالکل مختصر اس میں نہیں بلکہ اس کو بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ آج ہر جگہ مدرسہ کھولنا اور بچوں کی تعلیم کا پورا انتظام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو پیدا کیا اور اس کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ ایمان کی دولت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، جسے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے سمجھیے کہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم کو سب سے بہتر امت بنایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ تمہارا کام یہ کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو۔ اللہ پر ایمان کے بعد ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے کہ خود بھی اچھے کام کرے، دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کا حکم دے۔ کوئی بھی اگر برائی ہو رہی ہے ہم بھی وہ برائی سے روکیں، اوروں کو بھی وہ برائی سے روکنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ چیز اگر رہے گی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم پوری دنیا میں سب سے بہتر، اور اللہ تعالیٰ ہم کو سب سے بہتر دین دیا، سب سے اچھے نبی دیا، سب سے پیارا دین اسلام اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کیا۔ تو ایسی صورت میں پہلے ہماری اپنی اصلاح، ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ہم نیکی کے کام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اس کے بعد دوسروں کو برائیوں سے روکنے کی ہم کوشش کریں، اور اگر کسی کے اندر کوئی برائیاں ہیں ہم ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔
خاص طور سے ہمارے گھر والوں کی اصلاح کی ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ آپ اگر نیک بن گئے الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن ہمارے گھر والے بھی نیک، ہمیں دیکھنا ہے کہ واقعی ہمارے گھر والے بھی نیک ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر برائی اگر پائی جا رہی ہے تو اس کی اصلاح کرنا۔ کل اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا کہ تم دنیا میں برائیوں کو دیکھ رہے تھے، کیا کرے؟ برائیوں کے بارے میں تم کیا کی؟ تو کیا اگر ہم جواب نہیں دیں گے تو کل اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ گھر کا بڑا جو ہے وہ ذمہ دار، اس کے گھر میں رہنے والے، اس کے ماتحتین، اس کے گھر میں رہنے والے جو بھی ہیں ان کے متعلق اللہ پوچھے گا۔ عورت ذمہ دار، وہ اپنے گھر اور اپنے بچوں کے بارے میں کل اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھی جائے گی کہ تو اپنے بچوں کی کیا کی، کیا تم اپنے بچوں کی اصلاح کرے یا نہیں کرے، بچوں کو دیندار بنائے یا نہیں بنائے، نماز کا حکم دیے یا نہیں دیے۔ تو اب یہاں پہ ہر آدمی ذمہ دار، ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ہمیں جو ہے اپنی فکر ہونا۔ آپ کا عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں، دوسروں کی فکر، انہوں کیا کرے، انہوں کیا کرے، انہوں کیا کرے، ہم اپنے بارے میں غور نہیں کرتے۔ اصل ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا پہلی، اور صحابہ کے اندر یہی کیفیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اپنے اصلاح، اس کے بعد اپنے گھر والوں کی اصلاح۔ ہم اپنی اصلاح نہ کریں، گھر والوں کی اصلاح نہ کریں، دوسروں کی اگر ہم فکر کریں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور صحابہ کے اندر بھی یہی کیفیت تھی، اپنی فکر، اپنی فکر، اس کے بعد اپنے گھر والوں کی۔ تو آج کیا ہوتا، ہم اسے دیکھو، فلاں کو دیکھو، اس کے اندر غلطیاں ہیں، یہ بھائی تم کیسے ہیں، تمہارے اندر کیا ہے، تمہاری کیا کیفیت ہے، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اب دوسری ایک بات جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہم کو یہ زندگی دیا۔ یہ زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو زندگی دیا ہے وہ جس وقت چاہے، جس منٹ میں چاہے ہماری زندگی کو چھین سکتا ہے، اور ہمیں اپنے سامنے وہ ٹھہرا کرے گا، اور ہماری زندگی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جتنے بھی ہیں بہرحال ان کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر دنیا میں کوئی باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، دنیا میں جتنے چیزیں ہیں وقتی ہیں، ٹیمپروری ہیں، ختم ہونے والے۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والے ہیں تو وہ اللہ، اللہ ہمیشہ سے ہے، اور اللہ ہمیشہ رہے گا۔ اور دنیا میں جتنے بھی ہیں، چاہے وہ نبی ہوں، ولی ہوں، بزرگ ہوں، بہرحال کوئی بھی ہیں، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ موت کیا چیز ہے؟ موت کیا چیز ہے؟ موت یہ جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام موت ہے۔ آدمی سوتے وقت کیا کرتا؟ کروٹ بدلتا، کب تبھی ادھر پلٹتا، کب تبھی ادھر پلٹتا، آدمی کروٹ لیتا۔ تو موت بھی زندگی کا کروٹ ہے آدمی، اور موت سے کیا اس کی زندگی ختم ہو جاتی؟ نہیں، موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ دوسری زندگی شروع ہوتی ہے۔ اور موت جو ہے یہ کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، کس طرح آئے گی، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ موت کب آئے گی؟ آدمی کے پاس سامان 100 برس کا ہے، پوری زندگی آرام سے گزار سکتا ہے، لیکن کب کیا ہوگا، کس منٹ میں کب کیا ہوگا،
کوئی آدمی بتا نہیں سکتا. اور خاص طور سے یہ 2 سال 3 سال سے تو موت تو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے. اور اس میں موت کے جوان یہ نہیں بول سکتا کہ میں یہاں اور زیادہ دن رہوں گا، عمر والا یہ نہیں بول سکتا کہ میں اور زیادہ رہوں گا. اور یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر مضبوط سے مضبوط قلعے میں رہو، محل میں رہو، بڑے سے بڑے شاندار گھر میں رہو تو موت آ کے رہے گی. اور جب موت آئے گی، اذا جاء اجل لا یستاخر عنہا ساعتا ولا یستقدم، جب کسی کے موت آتی ہے، ہمارا جو وقت ہے وہ وقت سے 1 سیکنڈ پہلے بھی موت نہیں آتی. جو مقرر وقت ہے اس کے 1 سیکنڈ کے بعد بھی نہیں آ سکتی. جب موت کا فرشتہ آ گیا ختم ہو گیا. اچھا، جب موت آتی ہے تو کیا ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ مرنا ہے. ٹھیک ہے، مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہے؟ اب موت کے بارے میں جب نیک آدمی کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ بھئی آپ کا وقت آ گیا ہے، آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے، تو نیک آدمی خوش ہوتا. کیوں خوش ہوتا؟ مجھے اللہ سے ملنا ہے، ملنے کا میرے کو وقت آ گیا. اس کے بجائے جو آدمی اللہ کو نہیں ماننے والا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا. اور اللہ تبارک تعالیٰ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا. جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. اچھا، موت کے بارے میں جب موت آتی ہے، وقت ہے، اللہ تعالیٰ ہم پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیا یہ نیک رہے گا یا برا رہے گا، کیا کمائے گا، کب تک زندہ رہے گا، کب موت آئے گی. اور موت کے بارے میں یہ ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، کب مرے گا. وہ مرے گا تو کیا اس کی زبان پر کلمہ بھی آئے گا؟ کیا وہ مرے گا تو اس کی نماز پڑھنے والے لوگ بھی رہیں گے، اسے دفن کرنے والے بھی رہیں گے؟ کوئی بھی آدمی نہیں جانتا. اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اور اللہ تعالیٰ یعنی قیامت کے بارے میں، قیامت آنا ہے وہ تو یقینی ہے، آ کر رہے گی. کب آئے گی نہیں بتا سکتے. اور اس کے بعد بارش ہے، بارش ہے، موسم ہے، بارش ہے، موسم ہے. اب بولتے کہ بھئی آج بہت بارش ہوگی، نہیں ہوتی. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خطرہ بھی بارش کا نہیں ہوگا، مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ بارش بھیجتا ہے. ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ آج دنیا ترقی کر لی، میڈیکل آگے بڑھ گیا، بہت ترقی ہو گئی، لیکن پیٹ میں کیا ہے؟ یقین کے ساتھ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، بچی ہے، کون ہے نہیں بتا سکتے. اب یہاں پر دیکھیں نشانیاں ہیں، سب کچھ ہے، علم بہت آگے بڑھ گیا ہے. اب ڈاکٹر بھی بولتا، ڈاکٹر بھی پورا بننے کے بعد، بچہ بننے کے بعد بولتا، تو بولا بھی تو کیا ہے، کبھی صحیح ہوتا اور اکثر غلط ہوتا. تو اب یہاں پہ کوئی آدمی یہ نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد آدمی کل کیا کرے گا، کل کیا ہوگا، آئندہ آنے والی زندگی میں کون کیا کرے گا، کتنا کمائے گا، کیا کمائے گا نہیں. اور اس کے بعد یہ بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی بھی نہیں جانتا، کیا کرے گا نہیں جانتا، پھر اس کے بعد موت کب آئے گی، کب مرے گا یہ بھی آدمی نہیں جانتا. تو اب یہاں پر یہ بات یہ ہے کہ موت کے بعد آدمی اللہ سے ملاقات، اور موت جو ہوتی ہے یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. موت جو ہے یہ کوئی آسان نہیں ہے. موت سر سے لے کر پیر تک ایک ایک حصے سے جان کو پکڑ کے نکالا جاتا، کھینچ کے نکالا جاتا. اور اس وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے، آدمی بول بھی نہیں سکتا، بتا بھی نہیں سکتا. اور جس پہ موت آ رہی وہی جانتا، دوسرا اس کو جان بھی نہیں سکتا. اور یہ وقت جو ہوتا بہت سخت ہوتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے
دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہ موت کے وقت جو بے ہوشی آتی، آدمی بے ہوش ہو جاتا، آدمی کوما میں چلے آتا، بول نہیں سکتا، اور کیا ہو رہا بول نہیں سکتا، تو بے ہوشی ہو رہی، موت کے وقت تکلیف ہو رہی، اللہ کے رسول ہمیشہ اللہ سے کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، میں یہ موت کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اصل یہ چیز، آج ہم موت کو بھول گئے، اور آدمی کیا سمجھتا؟ میں ابھی جوان ہوں، بہت دن میں زندہ رہوں گا۔ یہ آدمی دھوکے میں پڑ جاتا، اپنی عمر کے بارے میں آدمی کہاں دھوکے میں پڑ جا رہا، تو میں بہت دن رہوں گا۔ آدمی غلطی کر رہا تو بولا ابھی تو بہت دن ہے، بعد میں کریں گے، توبہ بعد میں کریں گے، فلاں کریں گے، نہیں۔ اب یہاں پہ کب کیا ہو رہا کچھ نہیں بول سکتے، جوان یہ نہیں بول سکتا میں اور کب رہوں، بوڑھا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا، کچھ بھی نہیں۔ تو اب یہاں پہ اصل میں کیا ہے؟ دیکھیے، موت آ گئی، اور موت کا جو وقت ہوتا ہے بہت خطرناک ہوتا، اور ایسے وقت میں اگر کسی کی زبان سے کلمہ نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، جب آخری وقت آ رہا تو اللہ تو ہمیں کلمہ عطا فرما، کیونکہ جو آدمی کلمے کی موت مرے گا، زبان سے کلمہ نکل گیا، تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور ایک بات یہ ہے، مرنے کے بعد، چلیے میں وہ سب اس میں نہیں جاتا، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف میں آپ لوگوں کو پورے یہاں پہ کم عمر ہیں سب کو یہ بتا رہا ہوں، بہرحال موت ہے، کون کب مرنے والا ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو اب موت اب ہو گئی، اور انسان کی زندگی کیا ہے؟ بس یہ جو سانس ہے، یہ سانس جب تک باقی ہے انسان کی زندگی، یہ سانس چلے گئی، سانس ختم ہو گئی، بس ہو گیا آدمی کی زندگی ختم ہو گئی۔ اب یہاں پر اب دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دیا، آدمی کی کوئی قیمت دے سکتا؟ بھی ایک انسان کو اگر بیچنا چاہے تو بیچ سکتے، ملتی کوئی قیمت دے سکتا کیا؟ اور اب مرنے کے بعد کوئی بھی لے سکتا اسے؟ کیوں نہیں لیتا؟ حالانکہ بہت بڑا آدمی ہے، بہت کچھ ہے، جب تک جان ہے عزت ہے، جب تک جان ہے الحمدللہ، یہ انسان کی کوئی قیمت دے نہیں سکتا دنیا میں۔ لیکن جس وقت اس کی جان چلے گئی، یہ ایک نئے پیسے کے بھی قابل نہیں، اب ختم ہو گئی زندگی۔ اب اس کے بعد دوسری زندگی اس کی شروع ہوتی، دوسری زندگی شروع ہو رہی، اور دوسری زندگی کیا ہے؟ اب دیکھیے، موت ختم ہو، آدمی کوئی بھی آدمی مر گیا تو کیا بولتے لوگ؟ بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا، تو کیا بولتے؟ اچھا آدمی تھا تو لوگ بولتے بہت اچھے آدمی تھے، اگر وہ برا آدمی تھا تو کیا بولتے؟ کیا بولتے لوگوں؟ بہت خراب آدمی تھا، اتنا بولتے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری بات کیا بولتے؟ کب اٹھاتے بھائی، کب اٹھاتے؟ وہ کوئی بھی نہیں بول سکتا کیا جی میرے بابا کو کب اٹھاتے بولتے، کیا میری اماں کو کوئی کب اٹھاتے کیا بولتے؟ نہیں، ہو گیا، ختم ہو گیا، جب تک جان ہے ہو گئے، جان ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں۔ تو اب یہاں پہ میں کیوں اسے بتا رہا ہوں؟ یہ سب چیزیں آنے والی ہیں، کب آئیں گی کیا ہے وہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اچھا چلیے، آدمی مر گئے، اب مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب مرنے کے بعد بس انسان کی زندگی ختم ہو گئی۔ اب لوگ مرنے کے بعد کہاں لے کے جاتے ہیں؟ کہاں لے کے جاتے ہیں؟ ہاں، شادی خانے کو لے جاتے ہیں، کہاں لے آتے؟ بولو ذرا، جواب دو۔ میں خالی میں بولنے کو رہا تو دیوانے کو ایسا میں بولا تو کیا تھا؟ تمہیں بھی ساتھ دیتے رہے تو اچھا رہتا، اور نیند نہیں آتی، نہیں تو شیطان بولتا ارے کیا رے کرتا، سو جا رہے بولتا، تھپکتے رہتا،
اب میں بولے تو کیا معلوم ہوتا ہے مولوی صاحب اچھا بولے، کیا بولے بولتے لوری دیے سر کا، بچے کو اماں کیا کرتی سو جا رہے بولتے نا ویسا۔ تو یہاں پہ اب دیکھیے آدمی مرنے کے بعد اب آدمی کو لے کے جاتے قبرستان کی طرف لے کے جاتے۔ جب آدمی نیک ہوتا ہے اور مرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرو، جتنا جلدی ہوتا لے آ کے اسے دفن کر دو۔ اگر مرنے والا اچھا آدمی رہا تو چلے آتا اپنی جگہ جا رہا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو جنت تیار کرا ہے وہاں چلے جائے۔ مرنے والا اگر برا رہے تو کئی کو گھر میں رکھ لے کے کیا کرتے اسے؟ اچھا چلیے میت کو جب لے کے جاتے ہیں اب نہلا کے دھلا کے آدمی کو لے کے جاتے، اب اس کے بعد پہلے اس کی نماز پڑھتے نماز پڑھتے کیا یہاں پڑھتے مر گئے سو آدمی کی نماز پڑھتے کیا صحیح؟ ہماری بستی میں نہیں پڑھتے نا، یہاں پڑھتے۔ تم لوگ پڑھکو ہیں کب تو بھی پڑھے کیا؟ یہاں کہ ڈر ہو رہا ان کو، پڑھکو ہیں تو نماز۔ اب یہاں کیا ہو رہا دیکھیں، ہماری زندگی کتنی ہے، ہمیں پیدا ہونے کے بعد عذابی دے ڈالے ہماری، معلوم ہے نا، بچے پیدا ہونے کے بعد کسی نیک آدمی کے پاس لے کے جاتے اور اس کے کان میں اذان دیتے، اقامت دیتے، کیا بتاتے معلوم ہے؟ دیکھ تیری اذان بھی ہو گئی، تیری اقامت بھی ہو گئی، تیری اذان بھی ہو گئی، اقامت۔ اب مسجد میں اذان کے بعد اقامت ہوتی، اب اقامت کے بعد امام صاحب کے مصلی پر آنا اور اللہ اکبر کہنا، بس یہ اذان اور اقامت کے درمیان میں جتنا وقت ہے ہمارا زندگی کا وقت اتنا ہی ہے۔ دیکھیے جنازے میں نماز میں اذان ہوتی، جنازے کی نماز میں اذان ہوتی، سچ کو بولو ذرا، نہیں ہوتی۔ اقامت بولتے نہیں بولتے، کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں بولتے؟ ہو گیا پیدا ہونے کے ساتھ ہی بول ڈالے، اذان بھی دے ڈالے، اقامت بھی دے ڈالے، اب صرف امام صاحب کے جگہ پر آنا، اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر بولنے کا جتنا ٹائم ہے ہماری زندگی اتنی ہے، اس میں اگر اچھے کام کر لیے الحمدللہ، اور اللہ کے پاس جہاں بھی اللہ تعالیٰ ایمان، خالی ایمان بول کے نہیں بولتا اللہ، ایمان لاؤ اور اچھے کام کرو، ایمان لائے اور اچھے کام کیے، خالی ایمان لائے نہیں ہیں، اب اچھے کام کرے۔ تو دیکھیے اب مرنے والا مر گیا، اب اس کی نماز بھی ہو گئی، اور نماز کے اندر چاہے کوئی بھی مرا ہوگا کیا دعا کرتے؟ اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے جو بھی غلطیاں ہیں اس کے غلطیوں کو معاف کر دے۔ اب اس کے بعد جب اسے خبر کی طرف لے کے جاتے تو نیک آدمی اگر ہے تو کہتا رہتا جلدی لے کے چلو بھائی، میت جو ہے ہمیں سننے نہیں آتا، وہ جو بول رہا ہے کر رہا ہمارے کو نہیں معلوم ہوتا، اب اسے جلدی لے جاؤ۔ اور برا آدمی اگر ہے تو وہ ایسا چیختا ہے، پوری دنیا میں جتنی مخلوق ہے سنتی سوائے انسان اور جن، ہمارے کو سننے نہیں آتا، جنوں کو سننے نہیں آتا، پوری مخلوق۔ اور انہیں ایسا اگر وہ آواز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت جو چیختی ہے اگر وہ آواز سنا دی جائے تو لوگ اس کی آواز سن کے بے ہوش ہو جائیں گے۔ انسان کو اللہ نہیں سناتے کیونکہ اس سے جب پوچھا جائے گا اچھا چلیے اب آگے بڑھیے، تو اب اس کے بعد کیا ہو رہا؟ اب خبر کیا ہے؟ خبر کتنی ہوتی ہے؟ 2 گز کا گڑھا ہے، خبر ہے۔ دیکھو آدمی دنیا میں کیا کیا کرتا، کتنے کام کرتا، بڑے بڑے کام کرتا، بڑے بڑے محل بناتا، لیکن مرا تو آدمی کفن لے کے جاتا، کفن بھی نہیں۔ گھر والے کفن دیے تو ملتا، نہیں دیے بولے تو انہیں پوچھتا بھی نہیں، پورا گھر ہے، سب ہے، رشتہ دار ہے، سب چھوٹ جاتے۔ آدمی مرنے کے بعد 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی، ایک
رشتہ دار دوست جو بھی مر گئے رشتہ دار ساتھ جاتے. دوسرا اس کا عمل جو بھی کام کرا اچھا کرا یا برا وہ کام اس کے ساتھ جاتا. پھر تعلقات رکھنے والے جاتے. تعلقات رکھنے والے دوستی رکھنے والے رشتہ دار سب واپس آ جاتے. صرف کون سی چیز جاتی اس کے ساتھ؟ اس کا عمل جاتا. کوئی سا بھی کرا انہیں اچھا کرا یا برا کرا. اب وہاں پہ لے گئے خبر میں. اب دیکھو یہاں کی حالت کیا کیسی. اب گرمی ہے ابھی شروع ہو رہی تو یہ حالت ہے. تو اللہ اکبر خبر میں گرمی کیسی رہیں گی. 5 منٹ اگر کرنٹ بند کر ڈالے تو آدمی پریشان ہو جاتا. اور اس کے بعد یہ گرمی میں اے سی چل رہا ہے پھر بھی آدمی پریشان. اب ذرا سوچو کب تک یہ غور کرے وہ خبر میں کیسا رہیں گا. وہاں کیا کہ بھی لائٹ رہتی, کیا کہ بھی روشنی کا انتظام رہتا, کوئی چیز بھی نہیں رہتی. اور آدمی کا اصل گھر کیا ہے؟ خبر. سمجھ میں آ رہی ہے نا. اور ہمارے بڑے بڑے لوگ صحابہ خبر کے پاس آتے تو وہاں پہ بیٹھ کے روتے, اتنا روتے رہتے رہے, آنکھوں سے آنسو نکل کر داڑھی سے ہوتے ہوئے نیچے گرتے تھے. لوگوں نے پوچھا حضرت عثمان وغیرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں, کہیں کو آپ اتنا پریشان ہوتے, ذرا غور کرو. میں کیوں بول رہا ہوں یہ چیزیں, دنیا کی چیزیں سامنے رکھیں. میں آپ لوگوں کو آج دوسری باتیں بتانا چاہتا تھا, پڑھنے میں علم میں حاصل کرنا نہیں. میں آتے وقت جو گرمی میں محسوس کرا تو میں بولا کہ اسی کے بارے میں آج آپ کو بتانا. اور وہی اصل چیز ہے. یہ دنیا کچھ بھی نہیں. اچھے آدمی کھانے والے پینے والے ان کی دنیا بھی چل رہی. اب دیکھو اتنی گرمی ہے نا, بڑے مالدار ہیں, دولت مند ہیں, اللہ ان کو دیا ہے, آرام کے ساتھ زندگی کرتے. جن کے پاس نہیں ہے روڈ کے اوپر بیٹھے رہتے, دھوپ میں بیٹھے رہتے, بارش میں بھیگتے رہتے, گرمی میں سوکھتے رہتے, پریشان. ان کی زندگی بھی کر رہی, بڑے لوگوں کی بھی زندگیاں چل رہی ہیں. مگر وہاں جو ہے قبر کی زندگی میں کوئی چیز کام آتی ہے تو اللہ پر ایمان. کبھی بھی یاد رکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا, نہیں ملانا. اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, اللہ اکیلا ہے. دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے, دیکھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وہاں لکھا ہے. دیکھو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے, لا الہ الا اللہ وہاں لکھا ہوا ہے. دیکھو سبحان اللہ, یہی ہے. اللہ اکیلا ہے, اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں. چلیے خبر میں میت کو سلا ڈالے. سلا ڈالنے کے بعد اب اسے مٹی ڈالتے. دیکھو ابھی گرمی وغیرہ میں ذرا پسینہ نکلا تو بھی آدمی بے قرار ہوتا. اب 1 دن 2 دن اگر غسل نہیں کرتے, نہیں نہا رہے ہیں تو آدمی پریشان ہو جاتا, برداشت نہیں کر سکتا. اور آدمی کو مٹی لگی تو آدمی اسے فوری صاف کرتا. اور استری کے کپڑے ہیں تو آدمی کوشش کرتا کہ یہ کپڑوں کی استری نہیں ٹوٹنا. دیکھو میرے بھائی یہ سب عبرت کی چیزیں, لیکن وہاں پر منوں کے حساب سے مٹی ڈالی جاتی. کوئی بھی یہ نہیں بولتا بھائی ابھی ان کو نہلا کے لائے, نئے کپڑے ان کو پہنا کے لائے, کئی کو مٹی ڈالی جا رہی. بولا کہ بس ہو گیا, یہی ہے. یہیں پہ یہاں دیکھیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے اسے پیدا کیا, مٹی سے ہم پیدا ہوئے, اسی میں داخل کیا جا رہا ہے, اسی میں مٹی میں ملایا جا رہا. پھر اللہ جب چاہیں گے اسی مٹی سے سب کو اٹھائیں گے. اچھا اب میت کو دفن کر دیے, پورے رشتہ دار واپس آ گئے, دوست واپس آ گئے, سب واپس آ گئے. اب ہمارا جو بھی ہم کوشش کریں, محنت کریں, ہمارا عمل ساتھ جاتا. اور وہاں پہ دیکھو کوئی بھی ساتھ نہیں آتا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مر رہے ہیں اکیلے جا رہے ہیں, نا میں بھی ان کے ساتھ جاتا ہوں بول کے نہیں بولتے. ہو گیا, ختم ہو گیا. اب لے جانے کے بعد جب دفن کر دیا جاتا تو فرشتے آتے,
دو فرشتے اترتے اور وہ جب آتے ہیں تو ایسے چیخوں کی آواز، جب بارش سے پہلے بجلی آئی تو کیسا ہوتا، کڑ 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 کی آواز، تو ویسا آواز کرتے ہوئے آتے، زمین کو ایسا پھاڑتے ہوئے چیرتے ہوئے آتے۔ ان کا ایک ایک ناخن یہاں سے لے کر یہاں تک جانے کے لیے معلوم نہیں کئی دن لگیں گے، اور ان کی آنکھ بڑے بڑے کھانا پکانے کے دیگ ہوتے نا، بڑے بڑے دیگوں کے برابر رہیں گے۔ اب آدمی کو اٹھائیں گے، کوئی بھی مرو دنیا میں، کوئی بھی مرد عورت بچے جو بھی مرے، اب آنے کے بعد اب دیکھیے اب اٹھاتے، اٹھانے کے بعد کوئی بھی مرو، کبھی بھی مرا کبھی بھی دفن کرے ہوں گے، صبح میں رات میں کبھی بھی کرے، خبر میں ایسا معلوم ہوتا ہے گویا سورج اب ڈوب رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے۔ مرنے والا اگر نیک ہے، کبھی بھی آیا مسجد کو نماز پڑھا تو وہاں بھی انہیں نماز کو یاد کریں گے، کبھی بھی آیا نہیں، دنیا کے کاموں میں لگے رہے، ختم ہو گیا تو وہاں کیا کریں؟ کوئی بھی مرو دنیا میں کبھی بھی مرے تو ایسا معلوم ہوتا عصر کا وقت ہو رہا، عصر کا وقت ہو رہا، تو جو مر گیا اب اس کی روح آ گئی، جان واپس آ گئی، اب اس سے سوال جواب ہوتا ہے، اس کا امتحان ہوتا۔ اب یہاں پہ پہلے انہیں اٹھتے بولتا آپ لوگوں ہٹو ذرا ہٹو بادو ہٹو، میں عصر کی نماز نہیں پڑھا، مجھے عصر پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہا بھائی؟ یہ کسے یاد آئیں گا؟ جو دنیا میں نماز پڑھا ہوں گا، نہیں پڑھنے والے کو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، اللہ بچانا۔ تو اب وہاں پہ کیا ہوں گا؟ کون بھی مرو، کبھی بھی مرو، رات میں دفن کرو، دن میں دفن کرو، صبح میں، مگر خبر میں جو معلوم ہوتا ہے سورج ڈوب رہا، شام کا وقت ہے، تو مرنے والا کیا کرے گا؟ ادھر ہٹو بھائی، ادھر ہٹو، مجھے نماز پڑھنا ہے، میں عصر نہیں پڑھا۔ اس وقت فرشتے بولیں گے ہم تیرے سے کچھ سوال کریں گے، تو جواب دے، بس ہو گیا، نماز کا ختم ہو گیا، اب تمہارا کیا بھی نہیں ہے، تمہارا اب نماز نہیں ہے۔ اب ہم 3 سوال ہوں گے خبر میں، 3 سوال ہوں گے، 3 سوال ہوں گے، کون بھی مرو، پوری دنیا میں کہیں بھی مرا، اللہ تعالیٰ پورا ٹیسٹ جو ہوتا وہ بتا ڈالے، کوشچن کیا ہوں گا، آنسر کیا ہوں گا وہ بتا ڈالے اللہ تعالیٰ۔ اب خالی 3 سوال، اب تم بول سکتے نا 3 سوال بولے تو کتنا ایزی ہے، کاغذ میں لکھ لے تو پورا مولوی صاحب سے، مجیب صاحب سے بول کو لکھا لیں گے پورا، بلکہ پورا ٹائپ کر کے دے ڈالتے مولوی صاحب، اب یہ رکھ لیں گے۔ بعض لوگوں کیا کرتے، یہ چٹھی ہے نا، مرنے کے بعد وہ میت کے سینے پہ رکھتے، سنے آ رہا، سمجھ میں آ رہا، مرنے والے کے سینے پہ رکھتے، کیا ہے، مرنے والا مر گیا تو چٹھی، فرشتے آتے، اوہ اچھا 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 انہوں کی، ٹھیک ہے، یس رائٹ، ختم۔ کتنا ایزی ہے دیکھو امتحان۔ عبد المجید صاحب کو بولنا، اچھا اکٹھے بنا کر رکھو ان کو، کون کون مرتے کہ چٹھیاں بانٹتے رہنا، اور وہ پیسے لے کے دیتے لوگوں، فری نہیں دیتے، فری نہیں دیتے وہ سب چٹھیاں۔ موجی صاحب وہ بیپار شروع کر ڈالے تو ماشاءاللہ، اب یہاں رہتے انہوں بیٹھ کے یہاں سے، اچھا اب یہ چٹھیاں کام آتے کیا؟ یہ چٹھیاں لکھتے نہیں میرے بھائی، کچھ بھی نہیں آتا وہاں پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی، پورے خاندان کے لوگوں کو جمع کرے، اللہ کے سب کئی وقت جمع کرے۔ دیکھو اللہ کے پاس کوئی بھی کام نہیں آتا، میں بھی اللہ کے پاس کام نہیں آتا، تم اچھے کام کرو۔ آخر میں حضرت فاطمہ سے آپ بولے، حضرت فاطمہ کون تھی؟ اللہ کے رسول کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی، چہیتی بیٹی۔ بولے دیکھ بیٹی فاطمہ، تو میری بیٹی ہے، میں تیرا باپ ہوں، تجھے کیا ہونا بول، پیسے ہونا کیا، مال ہونا کیا، دنیا میں بول میں دیتا ہوں، کیا ہونا میں دیتا ہوں، لیکن یہ مت سمجھ جا
کہ تیرا باپ بہت بڑے درجے والا ہے، خاتم النبیین ہے، اللہ کے پاس بہت بڑا مقام ہے، کل تیرے لیے کیا تبھی مدد کرے گا؟ بتایا لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، بیٹی میں تیری کیا بھی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا یا فاطمہ تم علی، بیٹی فاطمہ تو عمل کر، بیٹی فاطمہ تو عمل کر، بیٹی فاطمہ تو عمل کر، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد خاندان کے ایک آدمی کا نام لے کر اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں خبر میں اٹھانے کے بعد فرشتے انہوں آتے، ان کی صورت، ان کی آنکھیں دیکھا تو آدمی حیران پریشان ہو جاتا۔ جو ایمان والا ہے اسے کیا بھی پریشانی نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد وہ پوچھتے تمہارا رب کون ہے؟ کون تمہارے کو پیدا کرا؟ کون تمہارا رب ہے؟ تو مرنے والا اگر نیک ہے تو کیا جواب دیں گا؟ بھائی میرا رب اللہ ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ پہلا سوال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پوچھیں گے وما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ کون سے تو دین پہ تھا؟ دنیا میں کتنے کی دین ہیں، کتنے کی خدا ہیں، کتنے کی لوگوں کرتے رہتے، تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس وقت وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال اس سے پوچھیں گے تمہارے پیغمبر کون ہیں؟ کسے تم اپنا پیغمبر مانے؟ تو نیک آدمی رہا تو کیا بولے گا؟ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہو گئے 3 سوال بھی ہو گئے۔ چوتھا ایک سوال ہوں گا تیرے کو کیسا معلوم یہ سب باتیں؟ فرشتے بولیں گے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے کیسا معلوم ہوا؟ تو بولیں گا میں اللہ کی کتاب پڑھا، اللہ کی کتاب میں پڑھا، مجھے معلوم ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا۔ اگر مرنے والا کوئی برا ہے، بے دین ہے، برا ہے، کوئی بھی رہے گا، پوچھتے تمہارا رب کون ہے؟ تو انہیں کیا بولتا؟ نہیں معلوم بھائی، لوگ ہم بولتے تھے دنیا میں لیکن میں کبھی غور نہیں کرا۔ بولو دوسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے؟ کسے مانتا تھا تو؟ ہندو تھا، غیر مسلم تھا، کسے تھا؟ کیا مانتا تھا؟ کسے مانتا تھا؟ بولا لوگ ہم بولتے تھے دنیا میں، میرے کو فرصت ہی نہیں تھی، وہ سب چیزیں میں غور نہیں کرا۔ اچھا تیرے نبی کون تھے؟ لوگ ہم بولتے تھے کون کی نبی ہیں بول کو، لیکن میں وہ بھی نہیں کرا، وہ بھی میں نہیں دیکھا۔ تو سب فرشتے پوچھیں گے کیا ہے رے، تو قرآن بھی نہیں پڑھا رے؟ کوئی مدرسے میں جا کر پڑھا نہیں، وہاں بھی نہیں سکھا رہے، کوئی سی بات بھی تو نہیں کرا رہے۔ اب دیکھو یہاں تک ہو گیا۔ اب یہاں پر نیک آدمی اگر رہے گا تو پہلے اسے دوزخ بتائیں گے، دیکھ اگر تو اچھے کام نہیں کرتا تو یہ انگار ہے، دیکھ اتنی گرمی ہمیں برداشت نہیں کر سکتے نا، معمولی گرمی، وہاں کی گرمی کیسی رہیں گی؟ اب جب خبر سے اٹھائیں گے تو میں بھی بتاتا ہوں، دیکھو کیا حالت رہیں گی وہاں، معمولی گرمی۔ ہم اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا اللہ ایمان کی موت دے، خبر میں اللہ تو ہماری مدد کر، ہماری زبان سے صحیح باتیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ ایمان والوں کو صحیح جواب دے گا۔ دعا کرو اللہ ہمارے لیے خبر کے سوالوں کو آسان فرمائے۔ اب اس کے بعد پہلے دوزخ بتائیں گے، دیکھ اگر تو غلط کام کرتا تو دیکھیں آگ، یہ آگ وہ کھڑکی بند کر دیں گے۔ اس کے بعد جنت کی کھڑکی، اب جنت کی کھڑکی بولتا اب اے سی چلتا رہا تو گرمی میں کتنا اچھا معلوم ہوتا، اے سی کے باہر گئے تو انگار میں رکھے سرکار رہتا، مسجد سے دروازے کے باہر گئے تو پریشانی ہوتی، اندر دیکھے اب وہاں پہ کیا ہوں، ماشاءاللہ پورے جنت دیکھ تو اچھے کام کرا، اللہ تعالیٰ تیرے کو یہ جنت۔ اب اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ آدمی سچا ہے، اسے جنت کا بستر ڈالو۔ کیسی نیند آئیں گی جی؟ جنت کے کھڑکیاں کھول ڈالو،
جنت کے کپڑے سے پنا ڈالو. اس کے بعد اب فرشتے کیا بولیں گے؟ سو جا، سو جا، آرام سے سو جا. اللہ کب اٹھانا ہے کہ اللہ اٹھائے گا. اللہ کب اٹھانا ہے تجھے اٹھائے گا. اب انہیں سو گئے. اب میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، میرے سامنے کوئی بیٹھ کے سوچ رہا میں کیا بولا تمہیں سے سمجھ نہیں آتا کیا. انہیں سو رہا. اب خبر میں انہیں سو گیا. اس کو جا کو بولے او خبر والے تو میرے کو دیکھ لے، میرے کو مدد. ارے انہیں تو سو گیا نا رے، کہاں اٹھتا انہیں؟ سمجھ میں آ رہا؟ یہاں میرے سامنے بیٹھ کے کوئی تمہیں سو رہا. اب اسے میں کیا بول رہا ہوں سمجھ نہیں آتا. ارے عبداللہ صاحب کیا رے کیا کی بولنے کو تھے انہوں، کیا کی بولنے کو تھے. ہمارا بھتیجا ہے اب ماشاءاللہ اچھا عالم ہے. وہ پہلے وہ پڑھنے کے زمانے میں مجھے آیا، عمر آباد میں پڑھتا تھا. بولا چچا آج کا خطبہ ہے نا مسجد میں بہت اچھا تھا، بہت اچھا خطبہ تھا. اچھا کس کا تھا با؟ وہ فلاں مولوی صاحب کا تھا. اچھا 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 کیا بولے با انہوں، کیا بولے با؟ پوچھا میں. بولا چچا میں سو گیا تھا. ارے تو سو گیا تھا نا رے، تجھے کیسا رے معلوم؟ نہیں انہوں ایکشن سے زور زور سے بولنے کو تھے انہوں. تو اب سو گئے سو نہیں کہا ہونا، خبر میں سو گیا. اور اللہ کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، تم خبر والوں کو نہیں سنا سکتے. ختم. تمہارا ان کا کنیکشن ختم ہو گیا. کیا بھی کنیکشن رہتا تو کسے دفن کرتے میرے بھائی؟ اچھا چلیے، اگر مرنے والا برا ہے، مرنے والا برا ہے، اس سے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ بولے لوگ بولتے تھے مجھے نہیں معلوم. ارے تیرا دین کیا رہے تھا، کیا کی بولتے تھے لوگوں، وہ بھی نہیں معلوم. تیرے پیغمبر کون رہے تھے وہ بھی نہیں معلوم. فرشتے بولیں گے کیا رے پوری زندگی بیکار کرانا رے، پوری زندگی بیکار کرانا تو. اس کے بعد دیکھو میرے بھائی اب سوچو، میں جو بول رہا ہوں یہ قصے کہانیاں نہیں بول رہا ہوں، میں صحیح چیزیں. کیوں؟ ہمیں اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے پہلے ہم تیاری کرنا. ہماری یہ زندگی چلے جا رہی. اچھا پیٹ بھر کے کھایا تو بھی چلتا، نہیں کھایا تو بھی اس کی زندگی چل جاتی. لیکن وہاں اب یہ سوال جواب میں اگر کوئی فیل ہو گیا کون بھی نہیں بچا سکتا، کون بھی نہیں بچا سکتا. میرے بھائیوں، میرے بڑے بزرگوں، غور کرو، کوئی بھی نہیں کر سکتا. اب دیکھیے پہلے جنت کھڑکی کھول کے بتائیں گے آہا کیا جنت رہیں گی. اللہ کہتے ہیں مالا عین رات ولا اذن سمیت ولا خطر علی قلب بشر. کوئی آنکھ دیکھی بھی نہیں جنت کو، کوئی کان سے سنے بھی نہیں، کوئی بولنا بولتا بول بھی نہیں سکتا. دیکھے تو نا بھائی بولیں گے، نہیں دیکھے، نہیں سنے، معلوم نہیں ہوں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کرا. اب اسے بتائیں گے دیکھ رہے کچھ تو بھی اچھے کام کرتا تو کتنا اچھا تھا رے، نہیں کرا، بند کر دیے، بند کر دیے. اب دوزخ کی کھڑکی کھولیں گے. اور دوزخ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے. جہنم کی آگ کیسی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 سال تک جہنم کو سلگائے. 1000 سال تک گھر میں پکوان ہو رہا، دعوت ہو رہی، پوری بستی والوں کو دعوت دے، یہ کاڑی کھینچ ڈالے تو چولہا جلتا رہتا. 1000 سال تک اسے گرم کیا گیا، اب 1000 سال تک اور گرم کیا گیا، اور ایک 3000 سال میں اللہ تعالیٰ اس کو تیار کرے. ایک انگار بھی وہ بجھتی، ایک چنگاری بھی نہیں بجھتی. اور اس کے بعد ایک ایک چنگاری بڑے بڑے محل کے برابر رہے گی. اللہ اکبر. اب اس کے بعد اب اللہ کہیں گے یہ جھوٹا ہے. دوزخ کی کھڑکی کھولو، دوزخ انگار کے کپڑے پہناؤ. کیسا رہے گا؟ نہیں ٹھنڈا رہے گا. کیا جی؟ ٹھنڈا رہے گا. نہیں انگار کے کپڑے بول کے بولے تو پورے انگار کے کپڑے، انگار کا بستر، انگار کا بستر. اب اس کے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرشتوں کو مقرر کریں گے. اندھا رہے گا ایک فرشتہ، دیکھ نہیں سکتا. اب میں کسی کو مارا، انہیں رویا تو میرے دل میں رحم آتا نہیں آتا؟ میں نہیں دیکھتا، مارتے جاتا ہوں.
انہیں رو رہا کہ کیا کر رہا کہ معلوم نہیں ہوتا. بوڑھا رہیں گا سنے نہیں آتا, بہرا رہیں گا سنے نہیں آتا اسے, چیخ رہا, اگر کوئی بھی سننے والا رہا تو کیا ہوگا, پھر مار سکتا. اور اس کے بعد گنگا رہیں گا, پوچھ نہیں سکتا, اندھا رہیں گا, بہرا رہیں گا. اب انہیں کیا بول کے مارتا رہیں گا معلوم, فجر نہیں پڑتا تھا نہیں, تو فجر نہیں پڑتا تھا نہیں, رات میں 12 بجے تک سیریل دیکھ لے کو, گانے سن لے کو. آج کل کیا ہے ماشاءاللہ, ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے. ماں باپ کیا کرتے, بچہ پیدا ہوتے سب سے پہلے کیا کرتے, پہلے لوگوں آسان دیتے تھے, بڑے لوگوں کو نے لیا کو دعا کرتے. اب اماں بابا کیا کرتے, پہلے فون دیتے بچے کے ہاتھ میں. سمجھ میں آ رہا, باپ بچہ, اور بچہ جیسا فون چلاتا ماں باپ کو بھی نہیں آتا. اب اس کے بعد کیا ہو گیا, پوری رات بیکار باتوں میں ایسا ہو رہا. فجر, اور مسلمانوں کی فجر کب ہوتی بھائی, سچی اوریجنل مسلمان کی فجر کب ہوتی, ذرا بولو کب ہوتی, بولو ذرا بولو نا. ہاں, اذان کو اٹھنے والا جھوٹا ہونے. سچا مسلمان بولے تو 10 بجے 11 بجے 12 بجے اٹھتا ہونے. جب ہو کے اٹھا کے آنکھاں لگڑتے وہ سڑی صورت لے کو جا کو بیٹھتا دکان میں, وہاں کرتا نماز بھی نہیں کیا بھی نہیں. کہاں سے برکت ہوتی آج مسلمان ایسی نا, کہاں سے برکت ہوتی. ارے اللہ کو یاد کرا, نماز پڑھا, دعا کر کو گیا تو اللہ برکت دیتا, کیا بھی نہیں. فرشتہ بولیں گا تو فجر نہیں پڑھا, اللہ میرے کو ظہر تک مارو بولے. تو ظہر نہیں پڑھا, عصر تک مارو بولے. عصر پڑھ لے کو کاموں میں, دکانوں میں, دھندے میں رہتا تھا, عصر نہیں پڑھا, مغرب تک مارو بولے. مغرب میں حسابہ کر لے کو رہتا تھا, اللہ میرے کو عشاء تک مارو بولے. عشاء میں کھا لے کو, پی لے کو, سیریل دیکھ لے کو تو بیٹھے رہتا تھا, فجر تک مارو بولے. 24 گھنٹے ماریں گے, اللہ بچانا. یہ ایک مرتبہ اگر فرشتہ مارا تو 70 ہاتھ اندر جائیں گا. سمجھ میں آ رہا, 70 ہاتھ مردہ جائیں گا. تمہیں بولیں گے تو گئے تو اچھا نا, اندر جا کو چھپ کو بیٹھ سکتے, پھر وہاں سے کان پکڑ کو نکالیں گے, کیا حالت رہیں گی ذرا سوچو. دوسری بات, اللہ تعالیٰ سانپوں کو لائے گا. ایک سانپ اگر خالی راجم پیٹ میں چلتے ہوئے گیا تو پورے راجم پیٹ کی زمین کالی ہو جائے گی. کاٹا نہیں میرے بھائی, خالی چلنے کو گیا تو کاٹا تو کیا حل ہوگا. ایک مرتبہ سانپ کاٹا, اور ایک بچھو بڑے بڑے بیل کے برابر رہے گا, ایک سانپ کے برابر, ایک ہتھی کے برابر رہے گا. کاٹا تو 70 سال تک اس کی جلن ہوتی رہیں گی. 70 سال تک مریں گا نہیں. دنیا میں کیا ہوتا, مر جاتا آدمی, وہاں ختم ہو گئی موت وہاں نہیں رہیں گی. اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ سب کی حفاظت کرے, اللہ سب کو بچائے. چلیے, اب رات دن اب اسے جوتے مار رہے ہیں, سب سزا ہو رہی. انہیں بلاتے ہیں, میرے بابا مدد کرو بولتے, انہیں دیکھتے کسی تمہیں مار رہے ہیں بولے تو انہیں فرصت ہوئی تو نہ دیکھیں گا. انہیں اسے فرصت نہیں ہے تو کہاں سے دیکھتا انہیں. تو اچھا چلیے, اب اس کے بعد جب اللہ اٹھانا ہے, یہ پوری دنیا کو اللہ ختم کر ڈالیں گے, پوری دنیا ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ پورے جتنے مرے, جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ مرے ہوں گے, یہ کہ خبر سے 70,000 مردے نکلیں گے. 70,000 کتنے ہیں کہ اب یہ جگہ مسجد بنی ہمارے کو معلوم نہیں, مگر اس سے پہلے کون تھے ہوں گے, کتنے خبریں تھے کہ یہاں پہ, اللہ بہتر جانتا. کہاں ہیں اللہ کو معلوم. اور اللہ تعالیٰ کو کوئی بڑی بات نہیں میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا ہے تو کن ہو جا فیکون, ہو گیا ختم. کیسا کدھر وہ تمہارے واسطے میرے واسطے, اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں. جب اللہ تعالیٰ کے پاس اٹھیں گے, خبروں سے لوگ اٹھیں گے پریشان, جیسا دنیا میں مرا ہوں گا ویسا چل اٹھائیں گے. کوئی پیلے کو مرا رہے گا, کوئی مارلے کو مرا ہوگا, کوئی کسی حالت میں مرا ہوگا, اسی حالت میں اللہ اٹھائیں گے, اسی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں. اب سارے لوگ
اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زمین میں جمع کریں گے، اور وہ زمین کیسی رہیں گی میرے بھائی؟ تانبے کی زمین۔ تانبا معلوم ہے دیگچوں میں کھانا پکاتے نا، کھانے میں دیگچے، تانبے کے دیگچے میں کھانا کیوں پکاتے معلوم؟ اس لیے کہ نیچے سے آگ دے تو گرمی کیا ہوتی ہے اندر اس میں رہتی۔ کوکر دیکھے نا گھروں میں، کوکر کیسا ہوتا؟ وہ کوکر میں کیا کرتے؟ پوری گرمی اس میں ہوتی، پوری گرم رہتا، اور اس گرمی میں چیزیں کیا ہوتی؟ جلدی پکتی، جلدی گل جاتی۔ اب وہاں پہ پورے، پھر وہ زمین کیسی رہیں گی؟ لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، وہ زمین ایک لیول کی، یہاں سے کھڑے کے تمہیں دلی تک دیکھے تو بھی تمہارے کو نظر آتا رہے گا، دلی سے بھی دیکھو پورا ایک ہی، اونچا نیچا، جیسا یہاں کے ہمارے زمین رہتے ویسا نہیں رہے گا۔ دوسری بات، آج سورج کتنی دور ہے بھائی؟ ہمارے سے لاکھوں میل دور ہے نا، لاکھوں میل۔ اس کی معمولی گرمی ہمیں برداشت نہیں کر سکتے، تو سورج کیا ہوگا؟ یہ مسجد کے چھت سے بھی نیچے رہے گا اس دن، مسجد کے چھت سے بھی نیچے آئے گا۔ ایک میٹر، ایک میل کے فاصلے پر، ایک کلومیٹر کے فاصلے پر رہے گا۔ ایک کلومیٹر، اور عربی میں میل بولتے، ایک تو کلومیٹر، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر جیسا وہ ہے، اور میل عربی میں بولتے۔ سرما لگاتے نا معلوم، آنکھوں میں سرما لگاتے نا، وہ سرما لگانے کی کاڑی کتنی ہوتی؟ سرما لگانے کی کاڑی، وہ کاڑی کو بولتے میل۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر رہے گا، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ سرمے دانی کے برابر بولے تو یہ چھت سے بھی نیچے رہے گا، اللہ بہتر جانتا۔ اور دنیا میں گرمی ہوتی، مگر کوئی تو بھی پسینے میں ڈوبتا۔ اب بڑے لوگوں بیٹھے ہیں، پوچھو تمہاری زندگی میں کب تو بھی اتنی گرمی چلی؟ تمہارے راجم پیٹ میں پوری بستی والے پورے پسینے میں ڈوب گئے؟ نہیں، یہاں کی ہر چیز ایک لیمٹ، جتنا برداشت کر سکتے اتنا، اس سے بڑھ کے نہیں ہوتا۔ آخرت کی ہر چیز غیر لمٹ رہے گی، اللہ بہتر جانتا۔ اب وہاں پر لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئیں گے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، اور کچھ لوگ ایسے رہیں گے پورا جسم ان کا پسینے میں رہیں گا، اللہ بچانا۔ پورا جسم، صرف 2 آنکھ نظر آتے رہیں گے، باقی پورا پسینے میں ڈوبا ہوا رہے گا۔ سورج یہاں رہے گا، اب کیسا؟ اور وہ زمین جو ہے تانبے کی زمین رہے گی، جیسا گرمی ہوتی، اب یہ زمین ہے، پانی ڈالو اندر جاتا، گرمی رہے تو یہ پانی کیا ہوتا؟ زمین کھینچ لیتی۔ اللہ تعالیٰ اس میں زندگی گزارنے کے لائق بنایا، وہ کیسا رہے گا؟ اچھا، وہاں کا یہ دن میرے بھائیوں 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کتنا؟ 50,000 سال کا ایک دن رہے گا۔ کب تک رہنا وہاں؟ پورے لوگ کھڑے ہوئے رہیں گے وہاں پر۔ کب تک رہیں گے؟ اللہ بہتر جانتا۔ اب اس کے بعد لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں رہیں گے 50,000 سال۔ اللہ اکبر، کیا حالت رہیں گی؟ اگر کسی کو 1 سیکنڈ کی سزا اگر اللہ دیے، 1 سیکنڈ کی دیے، تو دنیا کے حساب سے معلوم نہیں وہ کتنے 1000 سال کے برابر رہے گا، اللہ بچانا۔ اب اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ لوگ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تیل میں مرغی کے گوشت ڈالے تو کیسا ناچتے رہتے ٹکڑے، مچھی کو ڈالے تو کیسا مچھی اچھلتی رہتی، اس طریقے سے آدمی پسینے میں وہ سب پریشان رہیں گے۔ اب اس کے بعد اب لوگ بولیں گے کیا کرنا بھائی، کب تک ایسا رہتے؟ چلو ہم پیغمبروں کے پاس جائیں گے، پیغمبروں کے پاس جا کے ہم درخواست کریں گے، اللہ کے پاس جاؤ کہ ہمارے لیے آپ درخواست کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے، اور جسے جسے جہاں بھیجنا ہے بھیجیں۔ ایک 50,000 سال ہو گیا،
ایک بات بتا رہا ہوں سنو، الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک آدمی کے لیے وہاں کا 50,000 سال ایک فرض نماز کے برابر رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک فرض نماز پڑھے تو کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ۔ اللہ تعالیٰ ویسا کرے گا۔ دعا کرو کہ اللہ ہمارے حق میں ویسا کرے۔ فرض کیا بھی نیک لوگوں کو کام بھی تکلیف نہیں ہوں گی، کدھر بھی تکلیف نہیں ہوں گی۔ اب وہاں پر ایک فرض نماز پڑھے تو کتنی دیر ہوتی؟ اتنی بڑے 50,000 سال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا کر دے گا۔ اب پورے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آدم علیہ السلام، اس کے بعد ایک ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں، اور پیغمبروں میں 1,20,000 پر 4,000 پیغمبر کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجا۔ چند پیغمبروں کے نام ہمارے کو معلوم، باقی ہم لوگوں نہیں جانتے۔ اب کیا بولیں گے پیغمبر؟ جا کے بولیں گے مثلا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ایسے ایک کے پاس جائیں گے، تو ہر پیغمبر بولیں گا میرے سے دنیا میں غلطی ہوئی، اللہ آج بہت غصے میں ہے، میں اگر گیا تو اللہ پوچھے کئی کچھ وہ غلطی کرے، بولے تو میں پیغمبر پریشان نہیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیا، پھر نہیں پوچھتا اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، معافی چالی، اللہ معاف کر دیا، لیکن ڈر رہے گا، ڈر وہاں پہ رہے گا۔ آخر میں ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ کس کے پیغمبر؟ بولو، ہمارے پیغمبر جی، ہم اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ بولتے ہیں ہم لوگوں۔ اب سنو، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی کوئی سوال کرتا تو نہیں بول کے نہیں بولتے تھے۔ ہمارے پیغمبر بڑے سے بڑا دشمن، بڑے سے بڑا کوئی بھی آ کے سوال کرتا نہیں بول کے نہیں بولتے، وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ایک اونچی جگہ، سب وہ جگہ کا رہے تو سب کو نظر آئے گا، اور ہم لوگ اذان کے بعد دعا پڑھتے، اذان کے بعد بولتے اللہم رب، ہاں بولو زور سے بولو، ہاں اس کے بعد ہم دعا میں کیا بولتے ہیں؟ آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا۔ اللہ کے رسول کو مقام محمود، جس کی تو تعریف کرا، سب سے اونچی جگہ، سب سے اونچی جنت کی سب سے اونچی جگہ، ان کو بھیج۔ اگر ہم اذان کے بعد کی دعا پڑھیں گے تو قیامت میں اللہ کے رسول کی سفارش ہم کو انشاءاللہ ملے گی۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ اذان ہوتے ہی دعا۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے۔ کتنے دن سجدہ کریں گے؟ 1 ہفتے تک سجدے میں رہیں گے۔ سمجھ میں آ رہا؟ 1 ہفتے تک سجدے میں رہیں۔ اب 1 ہفتہ بولے تو اللہ بہتر جانتا، ہمارے حساب سے ہے کہ وہاں کے حساب سے رہے گا معلوم نہیں۔ اللہ کے رسول اللہ کی تعریف کریں گے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیا بولیں گے، ذرا بتائیے نا، کیا تعریف کریں گے؟ بولا نہیں معلوم، اللہ میرے کو سکھائیں گا، اور میں ایسی تعریف کروں گا جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر قیامت تک کوئی ویسی تعریف نہیں کرا ہوگا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد اللہ کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک سل توتا۔ اللہ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیے، آپ پوچھئے میں دوں گا، سوال کیجئے میں پورا کروں گا، کسی کی سفارش کیجئے سفارش قبول کروں گا۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سفارش پوری دنیا کے لیے کریں گے، صرف مسلمان بول کر نہیں،
جتنے لوگ ہیں سب کے لیے کریں گے. کیا بولیں گے؟ اے اللہ لوگ پریشان ہیں، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ آپ تشریف لائیے، آئیے، ہر ایک کا حساب لیجئے، جسے جہاں بھیجنا ہے فیصلہ کیجئے، سب کے لیے ہوگا. اس کے بعد پھر سفارش امت کے جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے کریں گے. اس کے بعد پھر بولیں گے، پھر بولیں گے، پھر بولیں گے، پھر بولیں گے، یہاں تک کہ جو گنہگار ہیں، توحید پر ہیں، شرک نہیں کرے، اب ان کے لیے بھی سفارش ہوں گی اور اللہ تعالیٰ قبول کرتے جائیں گے، قبول کرتے جائیں گے. چلیے سب کو نکالو، سب کو نکالو، سب کو نکالو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ کے رسول میں آپ کو خوش کروں گا. اللہ کے رسول اپنے واسطے نہیں مانگے کبھی بھی امت. اور وہاں پر ہر پیغمبر بولے گا ربی سلیم، ربی سلیم، اللہ میری حفاظت کر، اللہ میری حفاظت کر. اللہ ہر آدمی بولے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے اللہ میری امت کی حفاظت فرما، اللہ اکبر، میری امت کی حفاظت فرما. چلیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا. اب دیکھیے جنت کے لیے کتنے جنت میں جائیں گے. پوری دنیا میں جتنے لوگ گئے وہاں پر 120 صفیں لیں گے، لائن 100، جیسا ہماری مسجد میں 1 2 3 4 5 ایسا ہے، 120 صفیں رہیں گی. اس میں سبحان اللہ 80 صفیں کس کی رہیں گی؟ مسلمانوں کی رہیں گی، ہماری. اور 40 صفیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 40 صفیں ان کی رہیں گی اور ہماری 80 صفیں رہے گی. اچھا جنت میں جانے والوں میں سبحان اللہ آدھے سے زیادہ، پونے لوگ ہماری جمع محمد کے رہیں گے، مسلمان. دعا کیجئے کہ اللہ ہم لوگوں کو وہ خوش نصیب بندوں میں داخل فرمائے. چلیے جنت میں اب جانے والے، اب دیکھیے ذرا غور کریجئے. اب جا رہے ہیں کیسا؟ پہلے جانے والے چاند جیسا چمکتا. چاند کو دیکھیں تم لوگ، دن میں 12 بجے نکلتا نا. کب نکلتا چاند تمہاری بستی میں؟ رات کو نکلتا. ہماری بستی میں سبھی دن میں نکلتا جی. ہاں چاند 14ویں رات کا چاند جیسا ہوتا، سبحان اللہ، وہ چاند کی طرح چمکتے رہیں گے. اس کے بعد آہستہ آہستہ چاند ستارے وغیرہ کے اس میں رہیں گے. چلیے مختصر طور سے اب یہاں پہ دیکھیے، اب جا رہے ہیں سب جنت میں جا رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں. جنت کے دروازے ابھی بند ہے، ابھی نہیں کھولے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جائیں گے، جا کے دروازہ ماریں گے، کھٹکا ماریں گے. اندر سے سوال آئے گا، فرشتے پوچھیں گے کون؟ تو بولیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پیارا نام ہے، دیکھو جی محمد. 2 ہوٹاں کو مل گئے محبت سے. پھر ہاتھالے کو پیارا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ محمد. تو فرشتے بولیں گے ہمارے حکم دیا گیا تھا آپ آ کے دروازہ ماریں گے، دروازہ کھولنا. دروازے کھولیں گے، دروازے کھولیں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. اللہ سے ڈرنے والے جنت کی طرف جماعت 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 آتے رہیں گے. اور اس کے بعد جنت میں جانے والے یہ کہیں گے ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک. اللہ تیرے رسول جو جنت کے بارے میں بولے نا اللہ وہ جنت دے اللہ. اور فرشتے بولیں گے سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین، ویلکم، خوشخبری ہو، مبارک ہو، آؤ آ جاؤ آ جاؤ. فرشتے بولیں گے آؤ. جنتی دعا کریں گے اللہ ہم کو جنت عطا فرما. چلیے ہر ایک آدمی کو اس کے عمل کے مطابق اللہ جنت دے گا. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں وہ چیزیں نصیب فرمائے. سمجھ میں آ رہا میں کیا بول رہا ہوں؟ اچھا چلیے سب جنتی جنت میں چلے گئے. اب اس کے بعد اب دوزخ والوں کا نمبر آئے گا.
وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جو کفر کیے ان کو بھی لائیں گے، جمع 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 لائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ ڈھکلتے ہوئے مارتے ہوئے ان کو لے کر آئیں گے۔ اب دروازہ کھولتے اللہ اکبر، پوری انگار ایک ایک محلوں کے برابر ایسی انگار رہے گی، سب کو پکڑ پکڑ کے ڈھکلتے جائیں گے، سب کو اندر ڈھکلتے جائیں گے۔ اچھا تو یہ آ گیا نا، اب اس کے بعد جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں اب چلے گئے۔ اب دیکھیے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، جو نیک رہیں گے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سفارش کریں گے۔ توحید، پہلی شرط توحید، شرک کرنے والے کو نہیں۔ اب محشر میں سب کھڑے رہیں گے، حضرت ابراہیم کا باپ آزر آئیں گا، بولے بیٹے اللہ کے لیے پاس میرے کو سفارش کر بیٹے۔ تو حضرت ابراہیم اتنے بڑے پیغمبر ہیں، تو باپ پورا چہرہ زخم ہے، خون نکل رہا ہے، پورے بدن میں سب خون نکل رہا ہے، تو بولیں گے ابا میں کتنے خود بولانا، ابا تمہارے کو کتنے خود بولانا، تمہیں نہیں سنے، نہیں بیٹے آج کے بعد میں تیری بات سنوں گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بولے، کہیں گے اللہ تو وعدہ کرا مجھے ذلیل نہیں کریں گا، اللہ لوگوں کے سامنے میں یہ حالت ہو رہی ہے، اس سے بڑھ کے ذلت کیا کہ میرا باپ ایسی حالت میں ہے۔ تو اللہ کہیں گے ابراہیم سن لے، انی حرمت الجنت علی المشرک، انی حرمت الجنت علی الکافر، مشرک جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا میں اس کے لیے جنت حرام کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کو کہیں گے ذرا آپ تمہارے پاؤں کی طرف دیکھو، حضرت ابراہیم دیکھے فَيُوخَذُوا بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ، وہاں پہ کیا ہوگا؟ پیشانی کے بال پکڑ کر، پیروں کو پکڑ کر کھینچ کے اٹھا کے سب کے سامنے پھینکیں گے۔ کیسا جنگلی گندا جانور کیسا ہوتا؟ مثال کے طور پہ سور وغیرہ دیکھے آپ، کیسا رہتا؟ گندا۔ وہ حالت میں ابراہیم کا باپ ہوگا، اٹھا کر پوری دنیا پورے لوگوں کے سامنے اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ اب یہاں پر اب ذرا غور کیجئے گا، سارے لوگ دوزخی دوزخ میں، اور دوزخ میں ہر ایک کے عمل کے اعتبار سے، اور دوزخ میں کھانے کے لیے خون، پیپ، پیپ کسے بولتے ہیں؟ پیپ بولو، پیپ بولے تو ہاں، جہاں تو بھی پھوڑا ہو گیا، زخم ہو گیا، اس میں سے جو گندا پانی نکلتا ہے اسے بولتے پیپ۔ سمجھ آ رہا؟ خون، پیپ۔ اب وہاں پہ کھانے کے لیے پانی، ایسا پانی دیں گے فتخطا اماہم، وہ ایسا پانی لے کر یہاں لائیں گے، اس کی گرمی سے یہ چہرہ پگھل جائے گا، پورا پانی کے ایسا ہو جائے گا۔ اب پیے گا کون پیتا جی؟ وہ ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے لوگوں بولتے کیا اتنا گرم ہے نا پانی، بولتا ہوں گرمی کی وجہ سے کتنا ٹھنڈا رہا تو بھی آدمی اب گرم کیا ہوگا؟ جیسا ہی پانی وہ اندر جائے گا، حلق سے لے کر پیٹ تک ہر چیز کاٹ کے ٹکڑے کر ڈالے گا، ٹکڑے دے۔ اب لوگ وہاں پہ بولیں گے بھوک لگ رہی، بھوک لگ رہی، بولیں گے، اللہ بولیں گے دیتا ہوں کھانے، کیا دیں گے؟ کانٹے۔ جنگلوں میں تمہیں دیکھیں گے کانٹے کا جھاڑا رہتے، کڑوا رہتا، وہ منہ میں بھی نہیں لیتے، کوئی سا جانور بھی نہیں کھاتا اسے، وہ اللہ کھلائیں گے۔ خون، پورے دوزخ والوں کا خون، لہو، پیپ، اللہ تعالیٰ ان کو کھلائیں گے۔ اب اس کے بجائے جنت والے ماشاءاللہ ایسا جو طبیعت چاہیے کھائے، جو طبیعت چاہے کھائے۔ اب میں مختصر کرتے ہوئے آپ کے سامنے بتاتا ہوں، دیکھیے جنت میں سب چلے گئے الحمدللہ، انشاءاللہ ہم لوگ بھی جنت میں جائیں گے، اللہ جنت میں انشاءاللہ بھیجیں گا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہر نعمت دیں گا،
اب آخر میں جس کے اللہ کے رسول سے کہا جائے گا جس کے دل میں ذرہ بھی ایمان ہے اس کو نکالو. دوزخ میں غلطی ہے کیا کی گناہ کرا تو تھوڑی دیر کے لیے سزا کے طور پر اللہ اس کو دوزخ میں بھیجیں. جس کے دل میں رتی بھی ایمان ہے اللہ اس کو دوزخ میں نہیں رکھیں گے, نکالیں گے. ایک آدمی کو دوزخ سے نکالیں گے, کیسا رہیں گا معلوم؟ کالا کوئلہ دیکھو ہیں تم لوگوں, کوا دیکھو ہیں, کوا کتنا گورا رہتا, دیکھیں بچہ بول رہا ہو کہتے گورا رہتا کہتے کوا. اب کوے کے ویسا رہیں گا آدمی دوزخ میں جل کے پورا کالا ہو گیا رہیں گا. اللہ میاں کیا کریں گے اس کو جنت کے تالاب میں ڈبائیں گے, اسے ڈبا کے نکالے تو ماشاءاللہ جھاڑ لگانے کے بعد جھاڑ کیسا نکلتا ویسا نکلے گا ماشاءاللہ, پورا جسم سے بھی اچھا ہو گیا. اب انہیں کیا کریں گا اللہ سے پوچھیں گا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تو دوزخ سے نکالا, اب یہاں تک لے کر آیا, اللہ ذرہ مہربانی کر, اللہ ذرہ مہربانی کر. کیا بھی پوچھیں گا نہیں اللہ سچی بولتا ہوں کیا بھی نہیں پوچھا, اللہ سے مانگو اللہ دیتا, دوسروں سے مانگے تو کوئی بھی دیتا نہیں. اب میں جا کے بولوں گا مجیب صاحب میرے کو 100 روپے دو, کیا مولوی صاحب ہٹے کٹے ہیں موٹے ہیں مانگتے نہ, شرم نہیں آتی کیا بولے؟ سمجھ میں آ رہا؟ لوگوں کے پاس لوگ نہیں دیتے, مانگو اللہ سے, اللہ دینے والا اللہ ہے, اس سے مانگو جی, اس سے چھوڑ کو کہیں کو جاتے کسی کے پاس. اچھا اللہ تعالیٰ بول کیا ہونا تیرے کو؟ بولے اللہ پیچھے سے نکالا, دوزخ سے نکالا, اللہ ذرہ آگے کر ڈالنا, اللہ ذرہ آگے کر. ایسا جنت کے قریب آئیں گا, جنت کے قریب ابھی آ جائیں گا, پوچھتا جائے گا, بولے گا نہیں بول تو بولا نا رے, نہیں پوچھتا بولا نا اللہ تیرے سے پوچھتا ہوں, تو دیتا, تیرے سے مانگ رہا ہوں میں, کسی سے بھی نہیں مانگتا میں, دنیا میں بھی میں نہیں مانگتا تھا, یہاں بھی نہیں مانگتا, تو دینے والا ہے, پھر کیا بھی نہیں پوچھیں گا نا؟ بولا نہیں پوچھتا. اب انہیں سامنے دیکھیں گا جنتیاں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, او ماشاءاللہ مزہ کر رہے ہیں, کس کا پیٹ نہیں چلتا؟ دعوت میں لوگ بیٹھے ہیں کھا رہے ہیں, ہمارے کو جگہ نہیں ملی, لوگوں کیا کرتے کرسی کے پاس کھڑے کو ٹھکلتے اٹھاتے, اٹھ رہے کب تک رہے کھاتا, اٹھ رہے بولتے نہیں بولتے. اب دیکھتے رہتے کیا بے قراری رہتی, ارے 5 منٹ ٹھہرے تو آدمی کو ملتا, لیکن آدمی صبر نہیں کر سکتا. وہ بھی جنت میں لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, بولتے کیا حالت رہیں گی اس کی, وہ بولتے اللہ سے پوچھتا جنت کے گیٹ تک آ گیا, جنت کے گیٹ تک آ گیا. اب انہیں بولے گا اللہ گیٹ تک لا لیا نا, اللہ ذرا اندر ڈھکل ڈالنا, اندر میرے کو ڈھکل ڈالنا. بولا کیا بھی نہیں پوچھتا, پوچھیں گا نہیں نا, نہیں پوچھتا اللہ, سچی بولتا ہوں میں نہیں پوچھتا. جنت کے اندر آ گیا. اب ذرا دیکھو, اب اس کے بعد ابھی بولیں گا اللہ یہاں تک لایا نا, وہ وہاں تک لا رہا, وہ جھاڑ تک ڈال دینا, وہ جھاڑ تک دیتا, اتنا اچھا بھی کیا بھی نہیں پوچھتا نا, نہیں پوچھتا اللہ, سچی بول رہا ہوں, نہیں بولتا, بول رہا اللہ میں تیرے سے مانگ رہا ہوں, تو دینے والا ہے, تو دینے والا ہے, میں مانگ رہا ہوں. جاتے جاتے وہاں تک آ گیا. اللہ تعالیٰ ہنسیں گے تو یہ بولیں گا کیا اللہ میں اس ملا کی ہنسنے کے واسطے. بولا نہیں رے تو سوالہ کر رہا نا, بولا اللہ میں تیرے سے سوال کر رہا ہوں, میں تو دیتا, تو تیرے سے مانگنے میں کیا ہے, ذرا غور کر. اس کے بعد انہیں بولیں گا اچھا تجھے کیا ہونا بول, کیا ہونا بول. بولا اللہ کیا بھی نہ کو, اللہ چھوٹا ایک جھوپڑا رہے تو بس, چھوٹا ایک جھوپڑی رہی تو بس ہے. تو اللہ تعالیٰ بولیں گا اچھا چل ابھی کیا بھی نہیں مانگتا نا, نہیں اللہ کیا بھی نہیں مانگتا میں, خالی اتنا فرا تو بس ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایک جھوپڑی دیں گے, چھوٹی ایک جھوپڑی دیں گے. اب وہ کیسی رہیں گی, اس کے اندر جو چیزیں رہیں گے سبحان اللہ, دنیا سے 10 اٹھتی دنیا کے برابر رہیں گا. پوری دنیا ہے وہ دنیا کے 10 اٹھتا برابر اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے. ایک آخری جنت میں جانے والے کو پوری دنیا کا 10 دنیا کے اتا دیں گے. تو پہلے جانے والے کیسے لوگ رہیں گے؟ اچھا چلیے سارے لوگ کھائیں گے پیئیں گے آرام کے ساتھ ماشاءاللہ رہیں گے.
اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے سب مل گیا؟ ابھی کیا تو بھی ملنا ہے؟ بولے اللہ اتنا دیا ہے، اللہ اللہ اکبر، اتنا تو دیا ہے، ابھی کیا ہونا؟ ابھی کیا ہونا؟ اتنا تو دیا ہے۔ تو دیکھیے ذرا غور کیجئے گا، اللہ کے نیک بندے بولیں گے اللہ ٹھیک ہے سب چیزیں مل گئی، ابھی ایک چیز نہیں ملی، ایک چیز اللہ ابھی نہیں ملی۔ اللہ پوچھیں گے کیا رے نہیں ملا ابھی؟ اللہ اب تک ہم تیرے کو دیکھے نہیں، اب تک ہم تیرے کو دیکھے نہیں، اللہ ہم تیرے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت اللہ پورے جنتیوں کے سامنے اصلی حالت میں آئیں گے، اللہ کو دیکھتے ہی لوگ سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کو دیکھتے ہی۔ بولے اللہ کو دیکھنا، بولے تو یہاں نہیں دیکھ سکتے، ہم دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، اللہ جنت میں بتائیں گا۔ بتایا اللہ کے رسول نے کہا جب 14ویں رات کا چاند دکھتا ہے کسی کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی، ویسے ہی تم اللہ کو دیکھیں گے۔ تو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو میں تمہارے سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تمہیں یہ نعمتیں دیا ہوں، کبھی یہ نعمتیں ختم نہیں رہیں، تم ہمیشہ رہو گے، کبھی بھی یہاں سے تم نہیں نکلیں گے۔ جنتی جنت میں مزہ کرتے رہیں گے، دوزخی دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ آخری بات میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اب یہ سب چیزوں کے لیے عمل کے لیے اب آ رہا رمضان کا مہینہ، انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر رمضان آ رہا۔ 2 سال سے یہ بیماریوں کی وجہ سے ہمارے پاس پوری مسجدوں میں ویرانی آ گئی، پوری سب اللہ کا شکر ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہمیں ایمان کی حالت میں، صحت کی حالت میں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو جائے۔ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم سے آزاد کر دیا جاتا، شیطانوں کو اللہ قید کر دیتے، اور روزانہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا اے نیکیاں کرنے والے آجا 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 آجا، کتنا ہونا لے لے، اے برائی کرنے والے اب تو بھی شرم کر رہے، اب تو بھی برے کام چھوڑ دے۔ اور رمضان میں اگر آپ ایک فرض کام کریں گے تو اللہ آپ کو 70 فرض کا ثواب دیں گا۔ ایک نفل 2 رکعت سنت اگر پڑھیں گے تو ایک فرض کا اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ اور یہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ فرض کیا، یہ روزہ کیا ہے؟ اللہ کے واسطے آدمی کھانے پینے اور ساری چیزوں کو آدمی چھوڑ دیتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ثواب بتائے، نماز پڑھے تو کتنا، زکوٰۃ دیے تو کتنا، سب بتائے۔ روزے کے بارے میں اللہ بتائے میرے واسطے آدمی کھانا پینا چھوڑتا ہے میں اس کو ثواب دوں گا، اور اللہ جب ثواب دیں گے اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں۔ یہ رمضان عبادت کا مہینہ، قرآن کتنا پڑھتے پڑھو، قرآن پڑھو، نماز کی پابندی کرو، تراویح کی نماز پورے مہینے میں پڑھنا فرض نہیں ہے مگر پڑھنا، پورا قرآن پڑھنا ثواب، سننا ثواب، پڑھے تو ثواب مل رہا اور سنے تو ثواب۔ قیامت میں روزہ اور قرآن سفارش کریں گے اللہ کے پاس، روزہ بولیں گا اللہ تیرے واسطے آدمی بھوکا رہتا تھا، اللہ قرآن بولیں گا رات دن پڑھتا تھا، اللہ تو دے۔ اللہ کے پاس اس وقت تک سفارش کریں گے جب تک کہ اللہ معاف نہ کرے۔ اور یہ اللہ کے راستے میں دینا، اللہ کے راستے میں جو ہوتا جو دے سکتے اللہ کے راستے میں دیں گے، اللہ تعالیٰ ثواب دے رہا۔ اب یہ دن آ رہے ہیں، غنیمت سمجھو بیکار چیزوں میں، بیکار۔ اور یہ نوجوان بچے سب کیا کرتے رہتے، سائیکلاں چلا لے کو، یہ کر لے کو، ریسنگ کر لے کو، پورا وقت پار کرتے، بیکار گزارتے۔ اللہ موقع دیا، کب کس کا وقت آئیں گا، کب کون مرنے والا ہے نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ موقع دیں گا، دے رہا انشاءاللہ۔ دعا بھی کرو، اب کیا ہے، اپنے واسطے دعا، گھر والوں کے لیے دعا، اپنے ماں باپ کے حق میں دعا، سب کے حق میں دعائیں کریں گے،
اللہ تعالیٰ قبول کرتا۔ میں بتایا کہ تم بھی جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے دوست ہیں جو بھی ہیں، کوئی بے نمازی ہے نماز نہیں پڑھتا، روزہ سمجھاؤ، بلاؤ، بتاؤ، اللہ تعالیٰ ثواب دیں گا۔ اللہ تعالیٰ موقع دے رہا، غنیمت سمجھو۔ جو قرآن پڑھ رہے ہیں اچھے لوگ، بتایا تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھ رہا اور دوسروں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ثواب دیتا۔ اب ایسے مدرسے فائدہ اٹھاؤ، کوئی تو بھی نہیں پڑھے ہیں موقع نکالو، علم کے لیے کہ ابھی شرم نہیں کرنا، جب موقع ملتا پڑھو تو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ تو اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچے معنی میں مسلمان بنائیں، جنت کی نعمتیں اللہ عطا فرمائیں، ہر قسم کے دنیا اور آخرت کی تکلیف پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو اللہ ایمان کی موت نصیب فرمائے، جب خبر میں جائیں اللہ سوال و جواب کو آسان کرے، محشر کی پریشانیوں میں اللہ ہماری مدد کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بنائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمتوں والی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ہر قسم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی مدد کرے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو بھی پریشانیوں میں ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔